السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کی توفیق سے آج کی تراویح میں 16واں پارہ قال الم اقل، جس میں سورہ کہف کی 30 پر 6 آیتیں، سورہ مریم کی 90 پر 8 آیتیں، سورہ طٰہٰ کی 130 پر 5 آیتیں، مکمل 260 پر 9 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ 2 واقعات کل کے پارے کے آخری حصے میں بیان کیے گئے، آج تیسرا واقعہ پڑھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام دونوں مل کر ایک گاؤں گئے۔ گاؤں والوں سے انہوں نے کھانا طلب کیا۔ گاؤں والوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ دونوں گاؤں سے واپس ہو رہے تھے، خضر علیہ السلام نے دیوار کو گرتے ہوئے دیکھا، اسے سیدھا کھڑا دیا۔ دونوں مل کے دیوار کی تعمیر کرائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، گاؤں والوں نے ہم کو کھانا نہیں دیا، انکار کر دیا۔ ان کی دیوار کو اٹھانا، تعمیر کرنا بغیر اجرت کے یہ ناانصافی ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اب تمہارا میرا ساتھ رہنا مشکل ہے، یہاں سے تمہارا تعلق ختم ہو گیا۔ خضر علیہ السلام نے 3 واقعات کی تعویل بتائی۔ جس کشتی میں ہم اور تم سوار ہوئے، وہ کشتی چند مسکینوں کی، غریبوں کی کشتی تھی۔ کشتی ایک دم دیکھنے میں پسندیدہ، خوبصورت تھی۔ یہ کشتی جہاں جا رہی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، جو بھی اچھی کشتی نظر آتی چھین لیتا۔ میں نے خیال کیا یہ بیچارے مسکین لوگ ہیں، ان کا گزر بسر اسی کشتی پر ہے، اسی لیے میں نے اس کشتی کو عیبدار بنا دیا، اس کے تختے اکھاڑ دیے۔ دوسرا واقعہ جو انہوں نے ایک بچے کی گردن نکال دی، اڑا دی، اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی، یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان ہونے والا تھا۔ ہم نے اس بچے کو ماں باپ سے جدا کر دیا، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اس سے بہتر بچہ عنایت فرمائے گا۔ اور تیسرا واقعہ دیوار اٹھانے کا، انہوں نے کہا اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے۔ ان کا باپ نیک تھا، باپ مرنے سے پہلے یہ دعا کیا تھا کہ یہ خزانہ میرے بچے کے حوالے ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کی، اور گاؤں والے تمام کے تمام بخیل، اگر یہ دیوار گر گئی گاؤں والے وہ خزانہ اٹھا لیں گے، اس لیے میں نے اس دیوار کی تعمیر کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا یہ 3 کام میں نے اپنے رب کے حکم سے کیا۔ یہ 3 واقعات کی تعویل ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے اور بھی ایسے قسم کے واقعات ہمارے سامنے آتے، مگر انہوں نے صبر نہیں کیا، اسی لیے 3 واقعات پر بس ہو گئے اور ان کی تعویل ہمارے سامنے آئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا۔ ذوالقرنین بڑا نیک بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ دنیا کی حکومت عطا کی۔ ذوالقرنین نے 3 سفر کیے، 3 سفر کے واقعات ہیں۔ پہلا سفر مغرب کا تھا، مغرب کی جانب سفر کرتے ہوئے، تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے
सूरज को डूबते हुए अपने आँखों से देखा। वहाँ यह कौम थी। अल्लाह ताला ने कहा अगर आप चाहें इनको अजाब दें या इनको छोड़ दें। ज़ुल्क़रनैन ने कहा जो ईमान लाया, नेक अमल किया, हम उसे छोड़ देंगे, हम उसके साथ अच्छी बात करेंगे और उसका काम अल्लाह के हवाले है। और जो कोई जुल्म किया, अल्लाह का इनकार किया, हम उसे अजाब देंगे और उसे उसके रब की तरफ लौटाएंगे। दूसरा सफ़र मशरिक़ की जानिब सफ़र करते हुए, इलाक़ों को फ़तह करते हुए एक जगह पहुँचे। उन्होंने एक कौम को देखा, उनका गुज़र बसर सूरज की रोशनी में था। वो कौम क्या थी? मैदान में ज़िंदगी गुजारने वाली थी। उनके लिए मकानात नहीं थे। दिन और बारिश में धूप की गर्मी से बचने के लिए गारों में जाके छुप जाया करते थे। तो ज़ुल्क़रनैन ने उनके लिए भी इंतज़ाम किया। तीसरा सफ़र दो पहाड़ों के दरमियान जो जगह थी वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक कौम को पाया। उनकी ज़ुबान इनको समझ में नहीं आ रही थी। अल्लाह ताला ने उनकी ज़ुबान को समझाई। उन लोगों ने कहा यहाँ से याजूज माजूज आते हैं, हमारे ऊपर हमला करते हैं, हमारे साजो सामान के ऊपर लूट मार करके ले जाते हैं। हम चाहते हैं हमारे और उनके दरमियान दीवार की तामीर कर दी जाए, हम उसके लिए खर्च देने के लिए तैयार हैं। ज़ुल्क़रनैन ने कहा मुझे तुम्हारी दौलत की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ मेरी मदद करो। उन्होंने कहा मदद क्या है? उन्होंने कहा लोहे के बड़े बड़े चादर तख्तियाँ लेके आओ। दो पहाड़ों के दरमियान जो जगह थी, लोहे की तख्तियाँ बिछा दी गई। फिर उन्होंने कहा इसके अंदर आग लगा दो। आग रोशन हो गई, लोहे आग की तरह लाल हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा तांबे को गर्म करके उसके ऊपर उड़ेल लो। उड़ेल दिया गया, दीवार तामीर हो गई, मजबूत हो गई। ज़ुल्क़रनैन ने कहा हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, ये मेरे रब की रहमत की जानिब से ये दीवार कायम हुई। एक वक्त आएगा ये दीवार टूटने वाली है, मेरे रब का वादा सच होकर रहेगा। क़यामत के दिन याजूज माजूज उसी दीवार को तोड़ कर आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रोज़ाना याजूज माजूज दीवार के अंदर सुराख करते हैं। शाम हो जाती है, रात हो जाती है, कहते हैं चलो कल आके सुराख करेंगे। दूसरे दिन आते हैं, दीवार वैसे की वैसी होती है। रोज़ाना उनका अमल यही होता है। जिस दिन वो कहेंगे इंशाअल्लाह कल आके हम दीवार के अंदर सुराख करेंगे, उस दिन वो कामयाब हो जाएंगे, दीवार तोड़ के सारी ज़मीन में फैल जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस का जिक्र किया। तमाम जन्नतों में सबसे ऊंची जन्नत क्या है? जन्नतुल फिरदौस है। इसी जन्नत के ऊपर अल्लाह का अर्श है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब भी तुम अल्लाह से दुआ करो जन्नतुल फिरदौस मांगो। एक हदीस में बताया गया जो कोई बंदा 3 मरतबा जन्नत तलब करता है, जन्नत कहते हैं अल्लाह उसे मुस्तहिक बना। जन्नत ऐसी चीज़ है, उसके लिए शर्त बताई गई ईमान और नेक अमल। अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए, उनके लिए फिरदौस के बागान मेहमान नवाजी के तौर पर दी जाएगी। और ये भी कहा गया उस जन्नत में जाने के बाद निकलना नहीं है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी देन है। अल्लाह ताला जन्नत के अंदर हमेशा ज़िंदगी देते हैं, हमेशा रहना है। उसके मेवे हमेशा के हैं, वहाँ की रोज़ी, वहाँ का सहना रहना, ये हमेशा हमेशा का है। सूरत के आखिर में अल्लाह ताला ने ये कहा जो कोई अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखना चाहता है, 2 बातें बताई गई। फलयामल अमलन सालिहा, नेक अमल करें। नेक अमल क्या है? सुन्नत के मुताबिक, कुरान हदीस के मुताबिक। वला युशरिक बिइबादति रब्बी अहदा, और अपने रब के साथ शिरक ना करें। शिरक से पाक होना, नेक अमल सुन्नत के मुताबिक हो।
تبھی وہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ مریم ہے۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، انہیں اولاد کی تمنا تھی، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سورہ مریم کی ابتدائی آیتوں میں بیان کیا، ہمارے لیے نمونہ بیان کیا، ہم دعا کریں کس انداز سے دعا کریں۔ بوڑھے ہو چکے تھے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اذ نادى ربه نداء خفيا، وہ اپنے رب کو چپکے چپکے پکار رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واسطال الراس شیبا، میرے بال بوڑھے ہو چکے ہیں، سفید ہو چکے ہیں، اور کہتے ہیں میری بیوی بانجھ ہے، اور میں تجھ سے دعا کرتے ہوئے کبھی بھی بدبخت نہیں ہوا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے لیے ایک وارث عطا کر جو میرے بعد میرا وارث ہو، یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا وارث ہو۔ زکریا علیہ السلام کو فکر تھی میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد میرے گھر والوں کی، میری قوم کی نگرانی کرنے والا، ہدایت دینے والا دنیا کے اندر نہیں ہے۔ انہوں نے دعا کی اے اللہ مجھے لڑکا دے جو میرا وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا وارث ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت سناتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ بشارت مل گئی، ان کو یقین نہیں کہ یحییٰ ہوگا یا نہیں۔ انہوں نے اللہ سے سوال کیا مجھے نشانی بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا 3 دن تک تم بات نہیں کرو گے۔ ایسا ہی ہوا، 3 دن تک ان کی زبان بند ہو گئی۔ وہ اپنے شاگردوں کے پاس آتے ہیں، اشارے سے کہتے ہیں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ جیسا بچہ عنایت کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیغمبر بنایا۔ جب بڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کہا یہ پیغمبر اپنے ماں باپ کے لیے بڑے فرما بردار تھے۔ بڑھاپے کے عالم میں ان کو بچہ ملا، بچہ جوان ہوتا ہے، بوڑھوں کا کہاں خیال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت سنائی یحییٰ ہوگا، تمہارے لیے فرما بردار بچہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یحییٰ پر سلامتی ہو، ان کے پیدا ہونے پر، ان کے مرنے پر، اور قیامت کے دن میدان حشر میں کھڑے ہونے پر۔ زندگی کے یہ 3 مراحل بڑے دشوار کن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سلامتی کی دعا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ مریم علیہ السلام جو پاک دامن خاتون تھیں، ان کی والدہ بھی پاک دامن تھیں۔ ان کی والدہ نے منت مانی تھی میں اپنی اولاد کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے لگا دوں گی۔ مریم علیہ السلام پیدا ہوئے، انہوں نے بیت المقدس میں اپنی بیٹی کو خدمت کے لیے لگا دیا، وہیں وہ رہ کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو انسان کی شکل میں بھیجتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتی ہیں، فوراً کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن من کنت ان کنت تقیا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو نیک ہو یہاں سے نکل جا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں تم کو ایک لڑکے کی بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، آج تک مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا، میں بری عورت نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو دنیا کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتا ہے۔ تو جب وہ حاملہ ہوتی ہیں، بچہ پیدا ہونے کا وقت ہوتا ہے، پریشان ہو جاتی ہیں، یہ تمنا کرتی کاش میں مر جاتی یا مجھے بھلا دیا جاتا، آج یہ دن مجھے دیکھنا نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں ان کو تسلی دیتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا آدمی پریشان ہو کر خودکشی کر لیتا ہے مگر آگے کی بات نہیں سنتا،
سوچتا نہیں۔ یہاں مریم علیہ السلام کو معلوم نہیں ان کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام آگے چل کے کیا ہونے والے ہیں، ان کو معلوم نہیں، مگر وہ اپنے پیٹ میں بچہ ہونے کی وجہ سے، بغیر باپ کا بچہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، اگر میں مر جاتی، مجھے بھلا دیا جاتا، آج مجھے یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اپنے پیروں کے نیچے ہم نے تمہارے لیے پانی کی نہر جاری کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، کھجور کا سوکھا درخت تھا، اسے ہلاؤ، تازہ کھجوریں تمہارے سامنے گریں گے۔ یہاں عورت حاملہ ہے، حاملہ عورت کمزور ہوتی ہے، کھجور کا تنا بڑا مضبوط ہوتا ہے، اسے طاقتور آدمی نہیں ہلا سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اسے حرکت دو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو محنت کرنے میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے انہوں نے حرکت دی، تازہ کھجوریں گرنے لگیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر آدمی جیسا محنت کرتا ہے، جیسا اس کا بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اب ان کو پریشانی ہوئی، اس بچے کو لے کو کہاں جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اپنے قوم کے پاس جاؤ، اگر کوئی تم سے کہے بچے کی طرف اشارہ کر دینا اور کہہ دینا کہ آج میں روزے سے ہوں۔ تو مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گود میں لے کے جاتی ہیں۔ قوم والوں نے ان سے جو کہا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا۔ قوم والوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ بدکار نہیں تھا، تمہاری ماں بری نہیں تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا بچے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بات کرنے کا سلیقہ دیا، وہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ مجھے انجیل دینے والا ہے، مجھے پیغمبر بنانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے وصیت کی جب تک میں رہوں نماز کی پابندی کروں، زکوٰۃ دیتا رہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنی والدہ کا فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سارے واقعات سورہ مریم کے اندر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند پیغمبروں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا، انہوں نے اپنے باپ کے سامنے جو توحید کا پیغام دیا، باپ کا پورا ادب و احترام کے ساتھ انہوں نے یہ تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اگر کوئی کسی غیر قوم کے سامنے تبلیغ کرنا چاہتا ہے اس کا پورا ادب و احترام کرنا چاہیے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے پورے عزت کے ساتھ، اچھے لقب کے ساتھ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے میرے ابا، ان چیزوں کی عبادت تم کیوں کرتے ہو جو فائدہ نہیں دیتے، نقصان نہیں دیتے، سنتے بھی نہیں، تمہارے کام بھی نہیں آتے۔ اے میرے ابا، میرے پاس علم ہے، اللہ کا دیا ہوا علم ہے، میرے پاس توحید کا علم ہے، میری پیروی کیجیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ شیطان کی عبادت مت کیجیے، کیونکہ شیطان کیا ہے؟ رحمان کا دشمن ہے۔ پھر انہوں نے کہا اے ابا، مجھے ڈر ہے تمہیں جہنم کا عذاب ملنے والا ہے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کہیں تو ان کے باپ نے کہا میں تجھے پتھروں سے مار مار کر ختم کر دوں گا، یہاں سے چلا جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں چلے جاتا ہوں، میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ انہوں نے مغفرت کی دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر سچے پیغمبر تھے، ہم نے ان کے بیٹے کو اور ان کے پوتے کو ہم نے سچائی کی زبان سے نوازا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، ادریس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا یہ بھی دنیا کے اندر سچے انسان تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قیامت کے دن پل صراط ہوگا، ہر ایک کو اس کے اوپر گزرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نیک لوگ ہوے کی طرح، تیز رفتار جانوروں کی طرح، یا تیز رفتار پرندوں کی طرح، یا پلک جھپکتے ہی لوگ گزر جائیں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے گزرتے گزرتے ان کے ہاتھ پیر کٹتے ہوئے جہنم میں گر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر ایک کو اس پل سے گزرنا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا جو نیک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسانی سے پار کرا دیتے ہیں۔
جو ظالم مشرک کافر ہوتے ہیں وہ جہنم کے اندر گر جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پل صراط پار کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والے، دنیا کے اندر امانت دار، رشتہ داری کو نبھانے والے ہوتے ہیں۔ یہ دو باتیں بتائی گئیں۔ جو آدمی خیانت دار ہوگا، رشتوں کو توڑنے والا ہوگا، پل صراط پر اس کا گزرنا ناممکن ہوگا۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، یہ لمبی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا گیا۔ ابتدائی آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے مسلمان ہو گئے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے آپ کے اوپر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو تھکا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں ہم نے یہ بوجھ آپ کے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تھک جائیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ قرآن کیا ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے نکل کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نکلتے ہیں۔ سردی کا موسم ہوتا ہے، دور آگ نظر آتی ہیں، اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں یہیں ٹھہرے رہو، میں جا کے آگ لے کے آتا ہوں۔ پہاڑ پر پہنچتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں اے موسیٰ تم مقدس وادی طویٰ میں ہو، اپنے جوتے نکال کے یہاں آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ ان کے سیدھے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ لاٹھی کے ذریعے میں ٹیک لگا کے چلتا ہوں، اسی لاٹھی سے میں بکریوں کے لیے پتے جھڑاتا ہوں، اور اس کے اندر بے شمار فائدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا لاٹھی کو زمین پر ڈال دو، ڈال دیا، اژدھا ہو گیا۔ وہ گھبرا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اسے اٹھا لو، پھر لاٹھی ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالو، ہاتھ ڈال کے انہوں نے نکالا، ہاتھ کیا ہے بغیر کسی بیماری کے چمکنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دو نشانیاں ہیں، فرعون کے دربار میں جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون بڑا ظالم ہے، سرکش ہے، اس کے دربار میں مجھے جانا ڈر محسوس ہو رہا ہے، میں یہ چاہتا ہوں میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی پیغمبر بنا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی میرے زبان میں لکونت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں آگ کا ٹکڑا اپنے زبان میں ڈال دیے، جس کی وجہ سے ان کے زبان میں لکنت تھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، وہی دعا ہم چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دیں اور میرے کام کو آسان کر دیں، میرے زبان میں جو لکونت ہے اسے کھول دیں تاکہ لوگ کیا ہے میری بات کو سمجھ سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تورات لینے کے لیے، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنے قوم کا نائب بنا کے گئے۔ وہاں لوگوں کے اندر بچھڑے کی عبادت کا سلسلہ شروع ہو گیا، وہ واقعہ بھی بیان کیا گیا۔ سامری جو بنی اسرائیل کا آدمی تھا، شروع میں بچھڑے کی عبادت کرنے والا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکلیں، تو بنی اسرائیل کے پاس فرعون والوں کے زیورات تھے، اپنے ساتھ لے کر آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد ان کو افسوس ہوا یہ دوسروں کی زیورات ہیں، ہم اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے زیورات کو ایک گڑھے میں ڈال دیا۔ سامری وہاں پہنچتا ہے اور اس کے ہاتھ میں مٹی ہوتی ہے، مٹی وہ ہوتی ہے، اس نے جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے پہ جاتے ہوئے دیکھا، وہاں سے مٹی اٹھائی اور اس مٹی کو ان زیورات کے اوپر ڈال دیا۔ بچھڑے کی شکل کا ایک بچھڑا ان کے سامنے آ گیا، زیورات کی شکل میں بچھڑا ان کے سامنے آ گیا۔ تو سامری نے کہا یہی تمہارا معبود ہے، موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے۔ تو بنی اسرائیل اس کی عبادت میں لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر آ گئے، ہارون علیہ السلام پر برس پڑے،
ان کے سر کے بال کو پکڑ کے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ ان کو برائی کو دیکھتے ہوئے کیوں نہیں روکا؟ ہارون علیہ السلام نے کہا میں اکیلا تھا، میں نے ان کو سمجھایا، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیں۔ ہارون علیہ السلام کہتے ہیں میرا سر پکڑ کے، میرے بال پکڑ کے قوم والوں کے سامنے شرمندگی مت کرو، وہ دیکھ کر ہم کو ہنسنے لگیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام چھوڑ دیتے ہیں، پھر سامری کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا مجھے اچھا لگا اس لیے میں نے ایسا کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آج کے بعد تیرے لیے یہی ہے، جو بھی تیرے قریب آئے گا تو کہے گا میرے قریب مت آؤ۔ اللہ تعالیٰ اسے ایسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا، جو کوئی اس کے قریب جاتا اس کی بیماری کے اندر اضافہ ہوتا، وہ دور سے کہہ دیتا میرے قریب مت آؤ، اسی حالت میں مر گیا، گل سڑ کے دنیا سے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہم نے آدم سے کہا فلاں درخت کے قریب مت جاؤ، مگر وہ چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اندر ہم نے پختہ ارادہ نہیں پایا۔ وہی چیز کیا ہے ان کے بچوں کے اندر بھی ہے۔ ان کے بچے یعنی انسان دنیا میں آتے ہیں، کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں، بعد میں توڑ دیتے ہیں۔ اور سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ تم نماز کے پابند بنو اور گھر والوں کو بھی نماز کے پابند بناؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم تم کو روزی دیتے ہیں۔ علماء نے کہا گھر کے سارے لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیتے ہیں۔ اگر گھر کا ایک آدمی بھی بے نمازی ہوتا ہے، روزی کے اندر کمی واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ جو آدمی اللہ کی عبادت کے اندر کوتاہی غفلت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں روک لیتے ہیں۔ تو آج کے پارے کے اندر یہ چند آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو قرآن پڑھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔